شیطان کا وسوسہ، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اتنی دعا تو مانگ چکا ہوں، ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی دعا مانگتے ہوئے یہ وسوسہ نہیں آتا سب کو؟ یا یہ مایوسی کی کیفیت نہیں آتی؟ میری تو نہیں سنی جا سکتی، معلوم نہیں وہ کون خوش قسمت ہے جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اس لیے چلو کسی اور سے کہہ دیتے ہیں وہ میرے لیے دعا کر دے، اپنے لیے خود کیا کرنا۔ تو شیطان ہمیشہ دعا مانگنے کے عمل میں رخنا ڈالتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک اپنائیت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک تقرب کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اور مانگتا انسان کس سے ہے؟ جس پر مان ہوتا ہے، جس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گا، جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا بہت خیر خواہ ہے، میرا بھلا کرنے والا ہے۔ انسان ہر ایک سے نہیں مانگ سکتا، ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے یہ ساری توقعات پوری ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے۔ اس لیے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس کو پسند ہے بندوں کا مانگنا۔ اچھا، یہ جو دعا ہے اس میں صرف کسی چیز کا براہ راست نام لے کر مانگنا ہی شامل نہیں، یعنی مانگنے کے طریقوں میں صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم کہ یا اللہ فلاں چیز مجھ کو دے دے۔ اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی براہ راست کسی خاص چیز کا سوال کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ بندوں سے سوال کرنا برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ ضرورت ہماری ہے اور ہمارے اس مانگنے کے عمل کو بھی عبادت کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک تعلق ہے نا، وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر گزرتا ہے، اس لیے وہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک کہہ کے دعا مانگتے ہیں، یہ جتنی مسنون دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسألک برابر سوال کا لفظ ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال نہیں کیا جاتا، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے۔ مانگا کچھ بھی نہیں، بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا آپ رحم فرمائیے، کہا آپ تو سب سے بڑھ کے رحیم ہیں اور میری تکلیف آپ جانتے ہیں، یہ بھی ایک سٹائل ہے۔ اسی طرح کوئی ذکر کر دینا، مثلا استغفار پڑھنا۔ اب استغفار پڑھنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں کہ اس کا ہر مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ خیر اس میں تو بخشش کی طلب ہوتی ہے، ایک طلب کا انداز ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ عام دعا سے ذرا مختلف ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا، اس میں اپنے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 رحمتیں فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے۔ اب درود شریف پڑھنا جو ہے باعث برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے۔ اسی طرح بعض اذکار کے آپ نے کتنے فائدے دیکھیں، صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ صرف ذکر ہے، اس میں آپ مانگ تو کچھ نہیں رہے، لیکن کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نقصان دہ چیز کو مجھ سے دور کر دے، نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا یہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس سے تو کوئی دعا کی بات نہیں، یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ، ہم مانگے کچھ نہیں، بس صرف ذکر کرتے رہیں اس کا بیٹھ کے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے دوران آپ کیا پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ دعا تو نہیں، یہ تو ذکر ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن میں مشغول ہو کر
انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی، طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی. آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں، خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لیے دعائیں کرنا. عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لا کر اچھے کام شروع کر دیں. تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں، ڈائریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی. اسی طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے، نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا، تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. اور پکارنے کے کئی انداز ہیں. دل ہی دل میں پکارنا بھی آتا ہے، چپ کے پکارنا بھی آتا ہے، اونچی آواز سے پکارنا بھی آتا ہے، اکیلے پکارنا بھی آتا ہے، سب کے ساتھ مل کے دعا کرنا بھی آتا ہے. کوئی دعا مانگ رہا ہو تو آمین کہنے سے بھی بات بن جاتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گئی اور طواف کے بعد جہاں میں نفل پڑھ رہی تھی، تو نفل کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی دعا کرتی ہوں. اتنے میں ایک شخص عربی میں کوئی دعا مانگ رہا تھا. اتنی خوبصورت دعا تھی کہ میں نے ایسی دعا کسی سے نہیں کبھی سنی، اور میں نے صرف آمین کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ، میری تو نہ زبان میں اتنی بلاغت و فصاحت ہے، نہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بس جو کچھ یہ مانگ رہا ہے مجھے بھی یہی دے دے. میں نے صرف آمین 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 کہنا شروع کر دیا. یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہم آمین کہہ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں دوسروں کی دعاؤں میں. تو اسی لیے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا، کریم، خلاصہ، ساری عبادت کا اوپر کا حصہ. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نماز میں بہت سی دعائیں ہیں. ہر موقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. سویرے جو آنکھ کھلتی ہے، سویرے کے اگر آدھی رات کو بھی کھلتی ہے، اس کی بھی دعا ہے. اس وقت سے لے کر کوئی کام ایسا نہیں دین کا یا دنیا کا، اچھا یا برا، جس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا نہ موجود ہو. یعنی اتنا خوبصورت عمل ہے دعا مانگنا کہ جس کے لیے کسی خاص چیز کی قید بھی نہیں کہ کہیں بند کے بیٹھو تو ہی مانگو، کہیں پہنچو تو مانگو. نہیں، کہیں بھی مانگو، دن کو مانگو یا رات کو مانگو، کھڑے ہو کے مانگو یا بیٹھ کے مانگو، چلتے پھرتے مانگو یا چپ کے مانگو، منہ سے بولو بھی نہیں اور دل ہی دل میں مانگو تو بھی وہ سن لیتا ہے. کسی بھی طرح مانگ سکتے ہو، کہیں بھی مانگ سکتے، کچھ بھی مانگ سکتے ہو. اس لیے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ربکم یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، رب تو ساری مخلوق کا ہے. کافر کا رب بھی وہی ہے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے. اس لیے قبولیت دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. اگر کوئی کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو وہ اس کی بھی سنتا ہے. اور خصوصاً اگر وہ مظلوم ہو، کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو، تو وہ فریاد فوراً اوپر پہنچتی ہے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہو. اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں، مسلمز، نان مسلم، سب کو سکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے اور رب ان کو ہدایت دے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد بیٹھتا ہے، اور اگر وہ خصوصاً یہ کہ جلدی قبول ہو جائے، تو اس وقت جو ایک خصوصی شکر کی کیفیت آتی ہے. لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہونا. بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی شخص بہت نیک مسلمان ہو یا بہت اچھا مسلمان ہو، وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اس لیے بعض اوقات لوگ جب مایوس ہونے لگتے ہیں نا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جائے گی، تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس ہو کے کہاں جائیں گے سننے؟ کس سے مانگنے جائیں گے؟ ان کو بھی پکارنا چاہیے، خواہ کوئی کیسے بھی گناہ میں ڈوبا ہوا، کیسی بھی حالت میں.